نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العلي العظيم وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھے ہوئے. یہ آیت کریمہ ان متقیوں کے بارے میں ہے کہ جن کے لیے قرآن ہادی ہے، قرآن ان کے لیے ہادی ہے اور قرآن ان کے لیے رہنما ہے. اور وہ متقی اور پرہیزگار وہ حضرات ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور یقین لاتے ہیں ان چیزوں پر کہ جو نہ آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے اور نہ کان سے سنی جا سکتی ہے، یعنی کسی طرح سے بھی حواس ظاہری اور حواس باطنی سے وہ نہیں جانی جا سکتی اور نہ ہی عقل کے ذریعے سے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ ہے وہ غیب کہ جو حواس ظاہر اور حواس باطن اور عقل یعنی کسی ذریعے سے اس کو معلوم نہ کیا جا سکتا. تو ایمان کے معنی جو لغت میں آتے ہیں وہ تو اپنے آپ یعنی امن دینے کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو جو لوگ غیب پر یقین کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب سے امن دے دیتے ہیں، تو وہ معمول ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو مومن کہا جاتا ہے. اور ایمان کے ایک اور معنی لغت میں آتے ہیں، وہ ہے یعنی مضبوطی اور بھروسے کے. تو اب چونکہ مومن کو اپنی ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے پر اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مومن کہلاتا ہے. اور کافر کو تردد ہی رہتا ہے، وہ اس طرح سے متردد ہوتا ہے، اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ کافر ہی رہتا ہے، وہ مومن نہیں کہلاتا. اور جو ایمان لاتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ اسی لیے مومن کہلاتے ہیں کہ ان کو اپنے عقیدے پر مضبوطی سے بھروسہ ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کہا گیا، ایمان لانے والوں کو مومن کہا گیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس لیے مومن کہلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے امن دے دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے مومن ہے، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام مومن بھی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی بیان ہوئے ہیں اس میں مومن بھی بیان ہوئے ہیں. مصور المؤمن المہیمن العزیز. تو اللہ تعالیٰ مومن اس اعتبار اور اس حوالے سے ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو کہ جو ایمان لے آتے ہیں ان کو اپنے عذاب سے امان دے دیتا ہے، اس لیے وہ مومن کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں بے دیکھی ہوئی چیزوں پر. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایمان بے دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ہے. تو شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہوں گے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا اور یقین کے ساتھ
ان تمام باتوں کے بارے میں معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور ان واسطوں سے، اور یہ بالکل یقین کے ساتھ ثابت ہیں یہ باتیں، ان باتوں پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اسی لیے ایمان کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ یقین رکھنا بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار دو عالم احکام اور تعلیمات لے کر آئے ہیں، اور یقین کے ساتھ ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہونا ثابت ہے، تو ان کا ماننا، ان پر یقین رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اب یہ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہیں، ایمان کا جز نہیں ہے اعمال۔ صرف جو لوگ دل سے تصدیق کر لیتے ہیں ان باتوں کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور زبان سے اقرار کرنا یہ شرط ہے، اس لیے کہ تاکہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر جاری ہو جائیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عقیدہ درست ہے اور دل سے جو ہے وہ تصدیق کر لی کسی شخص نے، اب وہ شخص اگر عمل نہیں کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو برے عمل کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی شخص زندگی بھر عمل کرتا رہا لیکن آخر وقت اس کا عقیدہ بگڑ گیا تو وہ مومن نہیں رہا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اعمال زندگی بھر کرتے رہنا جو ہے یہ اور بات ہے، لیکن دل سے تصدیق کرنا اور عقیدے کا پھر درست ہونا یہ حقیقتاً ایمان میں داخل ہے، اور یہ حقیقتاً ایمان ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ شیطان کتنی اس نے عبادت کی ہے، کتنے اس نے عمل کیے ہیں، زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں کہ جس پر اس نے طاعت نہ کی ہو اور عمل نہ کیا ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آخر ایک وقت کیا ہوا کہ اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے عقیدے کی خرابی یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی جو ہے وہ حقیر چیز ہے اور آگ جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے، تو لہٰذا میں اعلیٰ ہوا اور آدم جو ہے وہ ادنا ہوئے، تو اعلیٰ جو ہے وہ ادنا کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اس بدبخت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم کس نے دیا ہے، تو دیکھا کہ اس کے عقیدے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی، تو اس کی ساری عبادت اور اس کے سارے عمل عکارت ہو گئے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، اور وہ مردود بارگاہ الہی ٹھہرا، اور اس پر لعنت کی لعنت کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو، اور وہ مردود ہے، وہ رجیم ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ بارگاہ الہی سے جو ہے دور کیا ہوا ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ عقیدہ جو ہے یہ اگر درست ہے اور اگر عمل میں کہیں نقص اور خرابی ہے تو اس سے وہ مومن ہونے سے خارج نہیں ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ فاسق و فاجر کہلائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عقائد کی درستگی اور عقائد کی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کا ہرگز مطلب کوئی یہ نہ لے کہ پھر عمل کی تو کوئی ضرورت نہیں، عمل تو بہت ضروری ہے، عمل کا کرنا بہت لازمی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ درست رکھتا ہے اور عمل جو ہے وہ اچھے نہیں کرتا ہے تو پھر یہ شخص ایسا ہی ہے، اور اس شخص کی مانند ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے درخت تو لگا لیا لیکن وہ اس کے پھل نہیں کھا رہا ہے۔ تو عقیدہ درست کرنے کے بعد عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب
ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے وہ بھی یہاں پر میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں ایمان کا بیان ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر دیکھی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہے ایمان. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کا دار و مدار بے دیکھی ہوئی باتوں پر اور چھپی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے. اور اسلام یہ ہے کہ اس کا مدار ظاہر پر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر دل سے تصدیق کر لی اس نے اور اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، اس کو اسلام کے اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اب یہ شخص مومن ہے. اور وہ شخص کہ جس نے ظاہر پر عمل کیا، یعنی ظاہری طور پر جو ہے عمل کیا اور اپنے آپ کو مومن ہونا بتلایا، اپنے آپ کو مومن کہا اس نے، اور دل سے تصدیق نہیں کی، یعنی ظاہری باتوں پر عمل کیا، تو وہ مسلم ہے، وہ مومن نہیں ہے. مثال کے طور پر منافقین کہ ظاہری طور پر عمل کرتے رہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کی، عقیدہ اپنا درست نہیں کیا، تو وہ منافق کہلائے. لیکن عقیدہ درست کر لیا، تصدیق قلبی حاصل ہو گئی، لیکن عمل جو ہے برے کرتے رہے، تو یہ فاسق کہلائے. مومن ہوئے لیکن کیسے مومن کہ فاسق، کہ عمل کی اصلاح نہیں کی، عمل درست نہیں کیا. اگرچہ عقیدہ درست تھا لیکن عمل درست نہیں کیا تو مومن تو رہا لیکن فاسق رہا، کہ عمل کی اصلاح نہیں کی. تو اس لیے اپنے عمل کو سنوارنا، اپنے عمل کی اصلاح کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایمان شریعت میں کیا کہلاتا ہے، یعنی غیب پر یقین رکھنا اور غیب پر جو ہے یقین رکھ کر اس کی دل سے تصدیق کرنا، یہ جو ہے ایمان ہے. تو غیب کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ غیب وہ باتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، ان کو نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے اعضائے ظاہری، حواس ظاہری سے اس کو محسوس طور پر جو ہے جانا جا سکتا ہے، نہ عقل سے جو ہے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے جو ہے یہ غیب. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو باتیں بے دیکھی ہیں، یعنی جو ظاہر نہیں ہے، وہ اوصاف جو غیبی ہیں، ان کو ماننا یہ جو ہے ایمان ہے. اب اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، لیکن مانتا نہیں ہے، تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری طور پر تو کافر بھی جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل کتاب پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کو قرآن میں ان کو مومن نہیں کہا، وہ کافر ہی کافر رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننا جو ہے یہ ہے ایمان. تو پہچانا اور جانا تو انہوں نے بھی تھا، لیکن حضور کو مانا نہیں، اس لیے وہ کافر رہے. اور جنہوں نے مان لیا وہ مومن کہلائے. تو اب یہاں پر یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننا کس طرح کا ہے. اس لیے کہ ماننا تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو لالچ کی وجہ سے کسی کو ماننا، اور ایک کسی کو ڈر کی وجہ سے ماننا، اور ایک ماننا یہ ہے کہ
دلی محبت سے اور خوش دلی سے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا، تو یہ 3 طرح کا ماننا ہے۔ تو ڈر سے اور لالچ سے ماننا، اس سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ڈر اور لالچ کی وجہ سے تو منافقین بھی جو ہے وہ مانتے تھے لیکن مومن نہیں بنے، کہ انہوں نے مانا تو صحیح لیکن ڈر اور لالچ کی وجہ سے، تو یہ ماننا نہیں ہوا، یہ تو ڈر اور لالچ کی وجہ سے ماننا ہوا۔ تو یہاں ماننا وہ مراد ہے کہ جو دل سے اور خوش دلی سے ماننا ہو تو وہ ایمان عطا کرے گا، اس کے ذریعے سے ایمان حاصل ہوگا۔ تو پتہ ہی چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش دلی اور عقیدت اور محبت سے مانا جائے گا تو ایمان حاصل ہوگا، اگر خوش دلی اور عقیدت اور محبت سے اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو ایمان بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یہی مراد ہے کہ ان کو اس طرح سے ماننا کہ جو خوش دلی سے ہو اور عقیدت سے ہو۔ تو بہرحال الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی ہوئی باتوں پر اور چیزوں پر، وہ متقی پرہیزگار ہیں۔ تو آیت کے یہاں اس طرح سے بھی معنی کیا جا سکتے ہیں کہ یہاں 3 طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے معنی تو یہ کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی ہوئی چیزوں پر، یعنی جنت پر، دوزخ پر، جہنم پر، قیامت پر، کہ یہ دیکھی نہیں ہے، بغیر دیکھی ہوئی ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن متقی پرہیزگار وہ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں دل سے۔ تو دل کیسی چیز ہے؟ دل جو ہے وہ پوشیدہ چیز ہے، یہ بھی غیب ہے۔ تو یعنی دل سے جو ہے ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، صرف جو ہے زبان ہی سے اظہار نہیں کرتے بلکہ دل سے جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور دل سے جو ہے وہ مانتے ہیں۔ منافقین کی طرح نہیں کہ دل ان کا جو ہے خالی ہے اور صرف زبان سے جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات اور تیسرے معنی یہاں پر یہ بھی ہیں، ہو سکتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اہل ایمان کے بھی سامنے، ایمانداروں کی بھی موجودگی میں، اور جب ایماندار غائب ہوتے ہیں، ان سے ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں بھی اور مسلمانوں کے غائب ہونے کی صورت میں بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، جب مسلمان موجود ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب مسلمان ان سے غائب ہوتے ہیں یعنی ان کی غیر موجودگی میں جب وہ ہوتے ہیں تو پھر وہ کافروں اور بے دینوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے اہل ایمان سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ جب اپنے شیاطین سے، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، ان سے تو ان کی موجودگی میں تو ہم صرف ان سے مذاق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو ایسے نہیں، متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کی موجودگی میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان جب غائب ہوتے ہیں تو ان کے غائب ہونے کی صورت میں بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر حال میں وہ ایمان رکھتے ہیں، ہر حال میں وہ ایماندار ہیں۔ تو یہ معنی ہوئے کہ مسلمان وہ ہیں، مومن وہ ہیں کہ جو ہر حال میں یقین رکھتے ہیں، ہر حال میں ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں 2-3 باتیں میں عرض کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جاننا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ غیب پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے، ایمان غیب پر کیوں ضروری ہوا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ دیکھ کر اور سن کر تو ہر ایک جو ہے وہ بات کو مان لیتا ہے، تو یہ تو پھر اعتماد اور بھروسے کی بات نہیں ہوئی۔ تو ایمان میں غیب اسی لیے جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ اللہ جو کچھ فرماتا ہے
اس پر یقین اور اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھا جائے. اللہ کے رسول نے جو کچھ بتلا دیا اس پر بغیر دیکھے ہوئے اللہ کے رسول پر، اللہ کے نبی پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیا جائے. تو اس لیے جو ہے ایمان بالغیب جو ہے وہ معتبر ہے. تو اب اگر دیکھ کر کوئی مانے تو پھر یہ تو ایمان ہی نہیں. اب اگر جو ہے موت کے لیے جب فرشتہ موجود ہو گیا، فرشتہ حاضر ہو گیا اور روح قبض کرنے کے لیے جب وہ آ گیا تو اس کو دیکھ کر، یا جیسا کہ حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ قیامت کے وقوع کی نشانی ہوگی. تو اب اگر کوئی اس وقت جبکہ مغرب سے سورج کو نکلتے ہوئے، مغرب سے سورج کو نکلتے ہوئے اگر کوئی ایمان لائے گا تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتماد نہیں رکھا، بھروسہ نہیں کیا، تو اس لیے اس وقت کا ایمان مانا ہی نہیں جائے گا. تو اب جب فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے، اس کو دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو پھر یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اس نے اعتماد اور یقین کیا ہی نہیں، بھروسہ کیا ہی نہیں، تو اس لیے اس کو ایمان بھی حاصل نہیں ہوگا. بلکہ یہاں تو یہ تسلیم کرنا چاہیے اور کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کو رات فرما دیں اور رات کو دن فرما دیں تو ایمان یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھا جائے گا. اگرچہ اپنی آنکھ سے دیکھا بھی جا رہا ہو کہ یہ دن ہے تو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اس پر یقین رکھا جائے گا، اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے گا، اس لیے کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ 1000 دفعہ غلطی کر سکتی ہے اور کرتی ہے. تو ہم یہاں پر یقین رکھیں کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ غلطی کر سکتی ہے، لیکن نبی کا فرمان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے غیب پر اور اللہ کے نبی کی باتوں پر بے دیکھے جو ہے تسلیم کر لینا، تو یہ ہے اعتماد اور بھروسے کی بات. تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پھر تو صحابہ کا کرام ایمان بالغیب نہیں ہوا، کہ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان حضرات کا ایمان بالغیب تھا، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، بلکہ دیکھ کر نبوت پر، ان کے نبی ہونے پر، اور انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس پر انہوں نے یقین رکھا ہے، دل سے تصدیق کی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبوت جو ہے یہ ایسا وصف ہے کہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کا ایمان بالغیب ہی تھا. اور تیسری بات یہاں پر یہ بھی نہیں کہی جا سکتی تو پھر اللہ کے رسول کا ایمان غیب پر نہیں ہوا. کوئی یہ اگر کہے کہ اللہ کے رسول، کیونکہ غیب تو وہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکتا ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو بھی دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا، تو ان کا ایمان بالغیب نہیں رہا. یہاں یہ بات اس لیے نہیں کہی جا سکتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب میں ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو مومن بتلایا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر آ کر ایمان لائے ہیں. اور یہ تو اہل ایمان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایمان لا کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں، یہاں وہی لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر پیدا ہونے کے بعد ایمان حاصل کیا ہے، وہ یہاں پر آ کر ایمان لائے ہیں. اور سرکار تو پہلے ہی سے مومن تھے، تو لہذا وہ اس میں داخل نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عین ایمان ہیں، وہ تو ایمان میں داخل ہیں، ان پر ایمان لانے کا نام بھی ایمان ہے، ان کی معرفت ہی تو عرفان ہے.
وہ تو اور ان کی تصدیق کرنا ہی تو ایمان ہے. تو ہم تو صادق ہوئے اور حضور مصدوق ہیں، اور حضور ہم نے تو یہاں پر آ کر جانا ہے. ہم تو غیب پر ایمان لائے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عین علم ہے، ہم نے تو یہاں پر آ کر جانا ہے، اور حضور تو سراپا علم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جو منزل مقصود ہیں. ہم تو قاصد ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منزل مقصود ہیں. تو تمام باتوں کی انتہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ وہ تو عین ایمان ہے. ان پر ایمان لانا تو جو ہے وہ خود ایمان ہے. اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی. اس میں یہ ہے کہ ایک شخص خارج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ عرض کی کہ اے عبداللہ بن مسعود، تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں وہ نعمت ملی ہے جو ہمیں نہیں ملی. تم اس نعمت سے سرفراز ہوئے ہو اور ہم اس نعمت سے محروم ہوئے. اس طرح سے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حدیث امام ابو داود طیالسی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کرنے لگا کہ عبداللہ بن عمر، کیا تم نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں. پھر اس نے کہا کہ کیا تم نے اس زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کو اپنے اس کانوں سے سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں. پھر کہا کہ کیا تم نے ان ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہاں. یہ گفتگو سن کر اس شخص پر اس قدر جو ہے وجد طاری ہوا کہ ایک کیف اور ایک سرور کے عالم میں گویا کہ وہ مستغرق ہو گیا اور بہت افسوس کرنے لگا. کہنے لگا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے یہ ساری سعادتیں حاصل کی اور ہم ان سے محروم. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ کیفیت اس شخص کی دیکھی تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ تم بڑے جو ہے یعنی سعادت مند ہو اور تم بڑے جو ہے مبارک کے لائق ہو. اور وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ مبارک ہے وہ شخص کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، اور بڑا مبارک ہے وہ شخص کہ جو مجھ پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے گا. تو یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور ایک طرح سے اس کو اس فرمان نبوی کو سننے کے بعد اس کو بڑی تسلی اور تشفی ہوئی. تو بہرحال الذین یؤمنون بالغیب، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھی چیزوں پر، بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے ان کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر ثبات اور دوام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.